بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز کا اردو ترجمہ، اس کا مطلب اور اس کے فوائد۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اور پہلی بار اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کو تکبیر کہا جاتا ہے۔ تکبیر اللہ کی بڑائی کو بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت تعریف اللہ کی۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، یعنی کہ اس میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نماز شروع کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک وتبارک اسمک، اور خوبیوں والی اور تیرا نام برکت والا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور تیری شان اونچی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت انداز میں ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ نماز میں ہم اللہ کی تعریف، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں اس کو توز کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ شیطان سے پناہ کی ایک دعا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی کہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی کہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ مجھے شیطان سے پناہ عطا فرما، اللہ کہ مجھے شیطان سے بچا۔ یہ دیکھیں دعا بھی اللہ کی تعریف کر لی، اب ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد تسمیح ہوتا ہے، یعنی کہ یہ شروعات کے لفظ میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا مجموعہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور دنیا کی خوبصورت ترین دعا سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اسی طرح آپ جب سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اب اس میں دیکھیں کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کے پہلے ایسا دعا کا تھا، اب ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا سیدھا راستہ ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، یعنی کہ جن پہ تو راضی ہوا۔ غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا، یعنی کہ جن کو تو نے بھٹکا دیا، جن پہ تو ناراض ہوا۔ علیہم ولا الضالین، مبتلا ہوئے اور نہ گمراہوں کا، یعنی کہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہیں۔ آمین، الہی ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ ہے۔ اس کے بعد ہم نماز میں ایک چھوٹی سورت پڑھتے ہیں، یا کم از کم 3 آیات پڑھتے ہیں۔ اس میں سورہ اخلاص پڑھوں گا، اور یہ اللہ کی تعریف کو بیان کرتی ہے، یعنی کہ اللہ کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے خدا ہونے کے لیے اس کو بیان کرتی ہے۔ اس میں ہے قل هو اللہ احد، کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا گیا، یعنی کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اللہ کا کوئی والد ہے والدہ ہے، یعنی کہ اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے۔ آگے تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر ہم جب رکوع کرتے ہیں
رکوع جھکنے کو کہتے ہیں، اس میں ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ اس میں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، یعنی کہ ہم اللہ کے سامنے جب جھکتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اس کے بعد ہم تسمیہ کہتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی یعنی کہ ہم نے اللہ کی تعریف کی، جواب میں فرشتے یا اللہ کی ذات کہہ دیا کہ میں نے اس کی بات کو یا اس کی نماز کو سن لیا ہے۔ تمہید، ربنا لک الحمد، تعریف کی، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی کوئی چیز تعریف کے قابل ہے اس سے پہلے اللہ کی ذات ہے، یعنی کہ اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں 3 مرتبہ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا پروردگار بڑی عالی شان۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ پھر ہم تشہد بیٹھتے ہیں جس کو اتحیات ہم بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کی پوزیشن کو کہتے ہیں، اور اس میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کہ جو ہم بول کے کہتے ہیں۔ والصلوات والطیبات السلام علیک، اور بدنی عبادتیں یعنی کہ جو ہم جسم سے کرتے ہیں، والطیبات، اور جو مالی عبادتیں ہیں یعنی کہ جو ہم پیسے اپنا مال خرچ کر کے کرتے ہیں، السلام علیک، اور سلام ہو تم پر، ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اے نبی اور اللہ کی رحمتیں، وبرکاتہ، اور اللہ کا سلام، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اے نبی آپ پر ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پہ اور اللہ کے نیک بندوں پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس کو درود السلام بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے خوبصورت اور مکمل جامعہ درود شریف ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ اللہم بارک علی محمد، الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وعلی آل محمد، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم کو، وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بخشش، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم درود کے بعد دعا پڑھتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ہر نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کو، یوم یقوم الحساب، اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب عملوں کا حساب ہونے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ یہ نماز یہاں پہ مکمل ہوگی۔ یہ تھا نماز کا مکمل اردو ترجمہ۔ امید ہے آپ کو
اس کا لفظ بہ لفظ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔